السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. یہ تکبیرات تشریق میرے ساتھ بآواز وقت سب پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. دوبارہ پڑھیے، زور سے پڑھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. عیدین کے دن تو حرمین شریفین میں عجیب ماحول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں کی عید ہمیں نصیب کرے. تو یہ تکبیرات وہاں جس جذبے اور جس لگن سے پڑھی جاتی ہے، وہاں کے مؤذنین کے تو گلے خراب ہو جاتے ہیں. کتنا اونچا اونچا وہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ پورا حرم. اور یہ عین قرآن کریم کے حکم پر عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی بار بار زیارت نصیب فرمائے. محترم سامعین، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ ایک بار پھر نصیب کیا. اللہ کی توفیق ہوئی، اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی اس میں توفیق نصیب فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، حسب توفیق اس میں صدقات اور خیرات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن حضرات نے جیسے بھی خدمت کی، مساجد کی خدمت کی، معتکفین کی خدمت کی، حرمین شریفین میں خدمت کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب کے روزوں کو قبول فرمائے. اللہ سب کے تراویح کو، قرآن کریم کے پڑھنے کو، سننے کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور ہم سب کے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند افطار وفرحۃ عند لقاء ربہ. ایک خوشی جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے تو اسے خوشی نصیب ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک خوشی کل قیامت کے دن روزہ دار جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت جو اس کو خوشی نصیب ہوگی اس کا پھر اپنے ہی ایک شان نرالی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ افطاری جو روزہ دار دنیا میں کرتا ہے افطار، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں. ایک افطاری روز جب وہ روزہ افطار کرتا ہے غروب آفتاب کے وقت، اسے افطار اصغر کہتے ہیں. اور دوسرا افطار جب پورے 30 مہینے روزے کی جب تکمیل ہوتی ہے، تمام عالم اسلام میں مسلمان جب 30 روزے رکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو عید کی شکل میں اللہ تعالیٰ جو گفٹ اور تحفہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، عالم اسلام کو، اس وقت جو وہ افطاری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو افطار اکبر کہتے ہیں. یہ افطار کی دو قسمیں. اسلام کی ایسی عجیب شان نرالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو
یہ عید کا جو تحفہ دیا یہ دنیا کے دیگر مذاہب سے ہٹ کر ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو وہ جو خود تہوار مناتے ہیں، ایک تو ان کے تہواروں کی تعداد سال میں زیادہ ہے۔ اسلام پورے سال میں 2 تہوار مناتی ہے، ایک عید الفطر کی شکل میں اور ایک عید الاضحیٰ کی شکل میں۔ لیکن دیگر مذاہب کے تہوار میں اور اسلام کے تہوار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیگر مذاہب جب وہ اپنی خوشی مناتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے، تو اس کے پیچھے ماضی کا کوئی واقعہ ہے۔ مثال کے طور پر عیسائی مذہب جب کرسمس ڈے مناتی ہے تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ چونکہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے تو ہم اپنے نبی کی پیدائش کی خوشی میں اس دن کو تہوار کے طور پر منعقد کرتے ہیں اور اس کو مناتے ہیں۔ اور یہ ماضی میں ایک واقعہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو عیسائیوں نے اپنے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منتخب کیا۔ یہود حضرات کہتے ہیں کہ اللہ نے جب یہودیوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تو جس دن فرعون غرق ہوا اور بنی اسرائیل ان کے غیظ اور غضب سے چھوٹ گئے تو وہ دن ہمارے لیے انتہائی معزز ہے، مکرم ہے، اور اس دن کو انہوں نے عید کے طور پر منتخب کر دیا۔ اس طرح ہندو کا اپنا نظریہ ہے، تو اگر آپ دیگر مذاہب کا مطالعہ کریں گے تو ان کے تہواروں کے پیچھے کوئی ایک خاص دن ہے جس کو کسی خاص واقعے کے تناظر میں وہ مناتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اسلام نے ایسا نہیں کیا۔ حالانکہ اگر آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو بے شمار ایسے عظیم دن ہے جس سے ہماری پوری تاریخ جگمگا رہی ہے، لیکن کسی ایک خاص واقعے کو بنیاد بنا کر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ دن بطور عید کے نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے انقلابات کے دن تھے۔ بدر کا دن کوئی معمولی دن نہیں تھا، بہت بڑا دن تھا۔ اللہ چاہتے ہیں تو بدر کے دن کو بھی مسلمانوں کو بطور تہوار کے منعقد فرما۔ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے حق کو غلبہ دیا، اس سے بڑی خوشی کا دن ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری مکی زندگی میں انتہائی صبر اور استقامت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ گیا اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ہجرت کر دیجئے پیغمبر، آپ اس مکے کو اب چھوڑ دیجئے، آپ مدینے کا رخ کیجئے۔ وہ ہجرت کا پورا جو سخت ترین سفر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی دی اور اپنے منزل مقصود پر خیر کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ پہنچ گئے۔ تو یہ بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، کیونکہ وہیں سے اسلام کا پلٹا وہ گھوما اور انقلاب برپا ہونا رہا تھا مستقبل میں۔ لیکن اس اتنے عظیم واقعے کو بھی اللہ رب العزت نے بطور تہوار کے مسلمانوں کو نہیں دیا کہ ہجرت کا جو یہ دن تھا اس کو آپ بطور عید کے آپ منائیں۔ پھر احد کا دن ہے، احزاب کا دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ ان تمام دنوں کو، ان تمام ایام کو اللہ رب العزت نے عالم اسلام کو بطور عید کے یا بطور تہوار کے نہیں دیا۔ اگر بطور تہوار کے عالم اسلام کو کوئی دن دیے تو وہ میرے عزیز دوستو 2 عظیم عبادات کی تکمیل پر دیے۔ عید الفطر کے لیے اسلام نے وہ دن منتخب کیا جب رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کی جانب سے عظیم فریضہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے 30 دن کے روزے دیے کہ ان روزوں کو پورا کرو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اپنے روزوں کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور پھر اس تکمیل عبادت کے اوپر اگلے دن تم خوشی مناؤ، خوشی کا اظہار کرو۔ تو اسلام کی شان بڑی نرالی ہے، اور اسلام نے ایک تصور دیا مسلمان کو کہ اگرچہ تمہاری تاریخ وہ سنہری دنوں سے جگمگا رہی ہے،
تمہارے آباء و اجداد کے بہت بڑے بڑے اس میں انقلابات ہیں، بڑے بڑے کارنامے ہیں، اور تمہیں حق بھی ہے کہ تم اس پر فخر کرو، لیکن اے مسلمان، تمہارے آباء و اجداد کا عمل تمہارے لیے کافی نہیں ہے، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لہذا اسلام سب کو خود اپنے عمل پر مجبور کرتا ہے کہ وہ عمل کرو، سب عمل کرو، تو اس کے بعد تمہیں حق ہے کہ تم خوشی مناؤ۔ تو اللہ رب العزت نے عید الفطر کے لیے ایک ایسا دن منتخب کیا جب 30 دن روزوں کی عبادت کی تکمیل ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے لیے ایک ایسا دن مقرر کیا جب حج کی عظیم عبادت کی تکمیل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا جو سب سے بڑا رکن ہے وقوف عرفہ، جب وقوف عرفہ اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب 10 ذی الحجہ کو اپنی عید الاضحیٰ کو مناؤ، کیونکہ تم نے حج جیسی عظیم عبادت کی تکمیل کر دی۔ تو اسلام عمل کا دین ہے، اسلام عمل چاہتا ہے، فرد سے عمل چاہتا ہے کہ ماضی کا کوئی ایک واقعہ تم اس کی بنیاد پر تہوار مناؤ، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم خود بعمل بن جاؤ، فرد بعمل بن جائے، اور اس کے اوپر تمہیں عید کے تحفے دیے۔ تو آج بہت بڑا دن ہے، خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عید کے دن اجتماع میں جب عالم اسلام جمع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کو بڑا فخر ہوتا ہے اپنے مومن بندوں کے اوپر کہ 30 دن انہوں نے میرے احکامات کی بجاوری کی۔ تو فرشتوں کے اجتماع میں اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں کہ میرے فرشتوں ذرا میرے ان بندوں کو دیکھیے، آپ ہی تھے جب میں نے حضرت انسان کی تخلیق کرنا چاہی تو تم نے کہا تھا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ آپ ایک ایسی ذات کی تخلیق کرنے لگے ہیں کہ دنیا میں جا کر یہ فتنہ اور فساد کے علاوہ کچھ نہیں کرے گا۔ آئیے ذرا دیکھو، اس ٹائم بھی تم سے میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جس کا تمہیں تصور نہیں ہے، تم نہیں جانتے۔ تم نے اگر میری عبادت کی تو تم میری عبادت پر مجبور ہو، تمہاری جبلت میں، تمہاری فطرت میں گناہ کا داعی اور تقاضا نہیں ہے، تم میری عبادت پر اور اللہ اللہ کرنے پر مجبور ہو۔ یہ حضرت انسان، حضرت مسلمان، اس کی جب میں نے تخلیق کی تو اس کی فطرت اور وجدان اور جبلت میں نے گناہوں کے داعیے رکھے، گناہوں کے تقاضوں کے باوجود، بھوک اور پیاس کے تقاضوں کے باوجود جب میں نے اس کو آرڈر دیا کہ صبح سے لے کر شام تک تم نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول رکھنا ہے، باوجود اس کے کہ کمرے میں اس کے پاس کوئی موجود نہ تھا، شدید گرمی تھی، پیاس سے اس کے ہونٹ خشک تھے، یہ چاہتا تو یہ پانی کا استعمال کر سکتا تھا، کھانے کا استعمال کر سکتا تھا، ملامت کرنے والا کوئی دوسرا بندہ بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا، صرف میری عظمت کے استحضار کی وجہ سے یہ بھوک سے اس نے بھوک برداشت کی، یہ کھانے پینے سے رک رہا، نفسانی خواہشات سے رک رہا۔ اب مجھے بتائیے فرشتوں، یہ اتنا بڑا اجتماع ہے اور یہاں پر اتنے لوگ موجود ہیں، تو مزدور جب اپنی مزدوری پوری کر دیتا ہے تو مجھے فرشتوں ذرا بتائیے کہ اس مزدور کے ساتھ کیا صلہ ہونا چاہیے۔ تو تمام فرشتے بیعت زبان حدیث شریف میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لے تو پھر اس کو اس کی مزدوری کا پورا صلہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں گواہ رہو، مجھے اپنے عرش برین کی قسم اور علو شان کی قسم، اس پورے اجتماع میں جتنے لوگ جمع ہے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی، میں نے ان سب کے لیے مغفرت کے پروانے جاری کر دی ہے۔ تو اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کوشش کرے کہ یہ عید کا دن یہ بڑے سے بڑے اجتماع میں آپ ادا کریں کہ اس میں ایسے نیک لوگ آتے ہیں جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے اجتماع کے اوپر رحمت فرما دیتے ہیں۔ تو آج بہت بڑا انقلاب کا دن ہے، اور خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، عبادات کی، ان کے لیے ڈبل خوشی کا دن ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کوتاہی کی، سستی کی، ان کے ضمیر بھی آج میں ملامت کر رہے ہوں گے کہ اتنے محدود دن تھے اور ہم نے غفلت کی، سستی کی۔
اگر اس اجتماع میں بھی ایسے لوگ شریک ہیں تو اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونا چاہیے. اللہ کریم ہے، مستقبل کے لیے آپ ارادہ کریں. اور اللہ نے جب ہمارے ساتھ اتنا بڑا خیر کا معاملہ کیا، اللہ فرماتے ہیں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. میں اللہ کریم اس بات پر قادر ہوں کہ میں ان کے سیئات کو بھی حسنات سے بدل دوں گا. تو گویا کہ جب اللہ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا کرم کا معاملہ کیا، وہ اتنا کریم ذات ہے کہ اس نے ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دیا. ہر مومن بندہ اپنی اپنی جگہ پر اس بات کی امید رکھے. تو پھر میرا عزیز دوستو، اللہ کی اس رحمت کا اور اللہ تعالیٰ کے اس شان کریمی کا، جتنی بڑی اس نے شان کریمی کی ہمارے ساتھ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مستقبل میں اب ہم اپنے اس اجڑے ہوئے بدن کو، کیونکہ ہمارا باطن پہلا میلا کوچیلا تھا، جب اللہ نے ہماری مغفرت کر دی تو ہمارا باطن اجل گیا سفید کپڑے کی طرح. تو اب ہم اپنے باطن کی حفاظت کریں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ہم اپنے آپ کینے سے بچائیں، حسد سے بچائیں، اور اسلام کی اس خوشیوں کو اپنوں میں، مسکینوں میں، غریبوں میں بانٹے، اپنوں کے ساتھ پیار اور محبت کا اظہار کرے اور دلوں سے نفرتوں کو نکال لے، اور مستقبل میں ہر قسم کے گناہ سے بچنے کا ایک گویا کہ ہمت کرے، اور اللہ تعالیٰ سے گویا کہ توفیق مانگے کہ اللہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنی بڑی شان کریمی کی، اتنا بڑا انقلاب کا دین دیا کہ آپ نے ہمارے سیئات کو معاف کر دیا. تو اے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے دیجئے کہ ہم اگلے سال تک، رمضان تک کے لیے ہم ہر قسم کے صغیر اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں. تو انشاءاللہ سارے حضرات اس بات کا داعیہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم ہر قسم کے صغیر اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.